یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن کریم مقصد بیان کرتا ہے۔ آج وہ لوگ کان کھول کر مقصد حیات، مقصد نبوی علیہ السلام کو سن لے، جو نعرے لگاتے کر کے پھر رہے ہیں اور جو چیختے چلاتے ایک دن کے لیے اپنے حلقوں کو سکھا رہے ہیں، اور جو گلی کوچوں کو سجا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دن کے لیے گلی کوچوں کو سجانا یہ شاید ہماری کامیابی کا سبب اور بحث بنے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ پہلا مقصد قرآن کریم بیان کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کا کہ تمہارا صرف نبی کو ماننا کافی نہیں ہوگا، آپ کا مقصد اصلی ہے یتلو علیہم آیاتی۔ یہ جو کلام اللہ شریف رکھا ہوا ہے اس کی ایک ایک آیت کو پڑھ کر کے سنائیں اور سمجھائیں اور اللہ سے ان کے رشتے کو مضبوط کر دیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیوں آئے تھے؟ صرف ایک دن کے لیے نہیں آئے تھے کہ یہ گلی کوچوں کو، جب انسان کردار سے نہیں بتا سکا کہ میں عاشق رسول ہوں تو اس نے گلی کوچوں کو سجا دیا۔ جب عقلوں پر پردہ پڑتا ہے نا، تو کل دیکھا ہم نے لوگ اپنے ہی ہاتھ سے مورتیوں کو بنا کر اس کی پوجا کر کے اسی کو ڈبو دیتے ہیں۔ جلسے جلوس سے بہت زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان آج سے ارادہ اس بات کا کرے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام تمہیں دے دے اس کو مضبوطی سے پکڑ۔ شیخ اگر ہم اور آپ بن جائے، ارادہ تو کر لیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز عاشق رسول ضرور بنیں گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے جو طور طریق تم دیکھ رہے ہو اس کے اوپر عمل کر لو، یہ ہے عاشق رسول۔ پھرا گلی کوچوں میں کہ ایسا آ کے سویا کہ اس کو نہ فجر معلوم ہوئی نہ ظہر معلوم۔ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کیا فرما رہے ہیں؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ بعض لوگ تو اتنی دور چلے گئے کہ کئی مہینوں ہو گئے فجر کی اذان نہیں سن پائے۔ لوگ ہوتے ہیں مساجد میں ایک صف دو صف، اور جلوس میں ہزاروں عاشقان رسول۔ اللہ کے رسول فرما رہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تو نماز میں ہے ہی نہیں۔ خود قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مطلب ہی یہ ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی کام انجام دے رہے ہیں، کوئی کام اللہ تبارک و تعالی کا ایسا نہیں ہے جس میں انسان اللہ کے کام میں ساتھ دے سکے، انسان اللہ کا ساتھ دے سکے، اللہ جو کر رہا ہو وہ کر سکے، ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن ایک کام ہے ضرور، ایک کام ضرور ہے جو انسان کو اللہ کی مشابہت میں لے کر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی وہ کام کرے اور انسان بھی وہ کام کرے۔ وہ قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ بالیقین، اللہ تبارک و تعالی وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحتو، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، تم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی بھی خود کام کر رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھ رہا ہے، اور انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی درود بھیجتا رہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ درود بھیجنے کے جو طریقے آج کل رائج ہوئے ہیں اس میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ سب سے پیارا درود اور سب سے پیارا طریقہ اور سب سے احسن طریقہ اور سب سے بہترین درود، سب سے اعلیٰ درود وہ ہے جو میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں سکھایا، اور ہم اس کو پانچوں وقت نماز میں پڑھتے ہیں، اور طریقہ بھی ہمیں بتایا۔ لوگ درود و سلام کے الگ الگ نذرانے اور الگ الگ طریقے اور الگ الگ طرق نکالے ہیں، اور اس پر جھگڑا بھی ہوتا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے کہ درود اس طریقے سے پڑھا جائے، سلام اس طریقے سے پڑھا جائے۔ جتنے لوگوں نے درود لکھا ہے صاف انداز میں آپ بتائیں کہ کیا وہ درود، کیا وہ طریقہ اور کیا وہ سلام
پیارا ہو سکتا ہے اس درود و سلام سے جس کو آقائے نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں سکھلا دیجئے کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم پڑھا اور بتایا اللہم صلی علی محمد، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود، کہ اس طریقے سے درود پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے پیارا اور بہترین درود جو ہم آپ کے اوپر پڑھیں وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا درود ابراہیم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو جو پسند ہے وہ کون سا درود ہے جو آپ کو پسند ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علی النبی الامی، امی کا تذکرہ فرمایا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، میری امت بھی امی اور میں بھی امی، امی ہونے کے باوجود ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے اور معلم بنا کر بھیجے گئے۔ اتنی بڑی سعادت، اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ درود پسند تھا، صلی اللہ علی النبی الامی، کہ میری امت کے لوگ، میرے ماننے والے، میرے ماتحت، میرے عاشق اور میرے غلام یہ درود مجھ پر پڑھا کریں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ہم دو باتیں آج کر لیں گے۔ ایک تو آپ علیہ السلام جو مبعوث ہوئے ہیں، آپ کا حلیہ، آپ کی خوبصورتی، اور دوسری بات کہ آپ علیہ السلام کیوں مبعوث ہوئے ہیں، کیوں بھیجے گئے ہیں، کیا مقصد تھا۔ مقصد کی طرف اگر ہم چلیں تو دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کے جو حالات تھے آپ سب جانتے ہیں، انسانوں کے لیے ناقابل برداشت حالات تھے۔ اتنا ظلم و زیادتی عام ہو چکی تھی کہ 100 سال لوگ ایک چھوٹی سی چیز پر لڑا کرتے تھے، کہ کسی کھیت میں کوئی جانور تھے، وہ دوسرے میرے کھیت میں کیوں آ گئے، اس پر لڑا کرتے تھے۔ عورتوں کے اوپر اتنا ظلم ہوتا تھا کہ باپ جس کے گھر میں رحمت پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی پلے بڑے اور بڑی ہو اور پھر وہ دوسروں کے لیے تخت مشق بن جائے۔ وہ زندہ درگور کر دیتا تھا، مار دیتا تھا۔ فحاشی اور عریانیت اور زناکاری اتنی زیادہ عام ہو چکی تھی کہ جانور بھی لوگوں کو دیکھ کر شرمایا کرتے تھے، جانور بھی شرمایا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کرا، اور جس کو قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن کریم کعبۃ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما بلد، یہ بلد شہر مکہ ہے۔ وہ کعبۃ اللہ جہاں سے علم کا نور پھوٹنا ہے، جہاں سے ہدایت کی ہواؤں کو چلنا ہے، 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ طواف ہو رہا ہے عریانی طور پر، ایک کپڑا انگ پہ نہیں ہے، طواف ہو رہا ہے۔ فحاشی اور عریانیت، اور لوگ وہاں سے بتوں کو لے کر جا رہے ہیں اور پوجا کر رہے ہیں۔ یہ حال تھا دنیا کا، اور ایسے حالات تھے دنیا کے کہ لوگ اپنے معبود کو بناتے۔ یعنی اگر میں واقعات وہ سناؤں تو آپ ہنسیں گے ان کی عقل و شعور پر اور ان کے انسان ہونے پر۔ یہ بدترین انسان دنیا میں جو جنم لیے ہیں اس زمانے کے لوگ تھے، سب سے زیادہ گئے گزرے لوگ۔ سفر میں ایک مشرک ارادہ کیا کہ میں سفر میں جاؤں، ایک واقعہ سناتا ہوں اس زمانے کا کہ کیسے لوگوں کی عقلیں ماری گئی تھی، اور ان کی تعلیم یہ تھی کہ ہم اپنے ساتھ اپنے کسی معبود کو رکھا کریں، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔
اور چھوٹی چھوٹی مورتیاں انہیں ملتی تھی، وہ خریدتے تھے کعبۃ اللہ سے اور اپنے جیب میں اور اپنے تہبند میں اس کو لپٹتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے۔ ایک مرتبہ اچانک وہ سفر میں نکلا، کوئی اس نے مورتی اس کو ہاتھ نہیں لگی اور وہ ویسے ہی نکل گیا۔ جب اس نے راستے میں سوچا کہ میرے ساتھ میرا کوئی معبود نہیں ہے جو میری حفاظت کرے، تو ہو سکتا ہے کہ راستے میں میرے لیے خطرے لاحق ہو، اب میں کیا کروں؟ تو اس کے ساتھ کچھ کھجور تھے کھانے کے لیے، اس نے اس میں سے گھٹلیوں کو نکالا اور اسی کا اس نے ایک معبود بنا لیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انسانوں کی عقل کتنی مر چکی تھی اور وہ کتنی دور کی گمراہی میں تھے کہ اپنے ہاتھ سے کھانے کی غذا کو لے کر وہ مورتی بنا رہا ہے اور اپنی حفاظت کا ذریعہ تیار کر رہا ہے۔ اس نے ایک مورتی بنائی اور اس نے اپنا معبود بنایا، اپنے قبیلے کا جو بھی ان کا معبود تھا اس کی شکل و صورت دی اور اسے اپنے ساتھ رکھا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد اس کے پاس کھانے کا ساز و سامان ختم ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ ایک مورتی باقی ہے اس کے پاس، بس سب ختم ہو گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک طرف میری حیات، میری زندگی ہے، اگر اس معبود کو پوجتا ہوں تو پوجنے والا ہی مر جائے گا، بھوک سے مر جائے گا، اور اگر اس کو باقی رکھوں تو حفاظت کس کی کرے گا یہ، جبکہ میں ہی مر جاؤں گا۔ تو سفر میں چلتے چلتے یہ واقعہ لکھا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں، بعد میں انہوں نے نقل کیا کہ وہ کبھی سفر میں چلتے ہوئے اس مورتی کے ہاتھ کو توڑتا اور اس کو اپنا لقمہ بناتا اور اپنی بھوک کو مٹاتا۔ تھوڑی سی آگے جاتا، پھر اس کو بھوک لگتی تو اس کا پیر کو توڑتا اور اس کو اپنا لقمہ بناتا اور پھر آگے چلتا۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جس کو تھوڑی سی عقل اللہ نے دی، تھوڑی سی تعلیم اس کے پاس ہو، وہ اندازہ لگائے گا کہ کتنے عقل کے مارے لوگ ہو گئے تھے، کیسے بیوقوف لوگ ہو گئے تھے کہ اپنی حفاظت کی غرض سے اپنے ایک معبود کو بنایا، اپنے ایک بت کو بنایا اور اسی کو بھوک لگنے پر کھا رہا ہے، کبھی ہاتھ کھا رہا ہے، کبھی سر کھا رہا ہے، کبھی ہاتھ کھا رہا ہے، کبھی پیٹ کھا رہا ہے اس کا، اور سارا کا سارا معبود کو کھا کے ختم کر دیا اس نے، اور پھر اس نے اپنے سفر کو تکمیل کر دیا۔ اتنی گئے گزری قوم ہو چکی تھی، لڑتے بھیڑتے تھے، فحاشی اور عریانی اور عورتوں پر ظلم، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ انسان ایک دوسرے کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ انسان نے انسان کو غلام بنایا، جانور کو غلام نہیں بنایا، انسان کو ہی غلام بنایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایسے رحمت للعالمین بن کر آئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی سعادت مندی کی بات کہی اور بڑی بڑی تعریفیں کی ان لوگوں کی، اور بڑی نیکیوں کے پل باندھے ان لوگوں کے لیے، اور بڑی رحمتیں اللہ کی ان لوگوں کے لیے آپ نے ثواب گنائے کہ جو ایک غلام کو آزاد کرے گا جنت کا محل اس کے حوالے ہوگا، جو ایک غلام کو آزاد کرے گا 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا، جو ایک غلام کو آزاد کرے گا وہ 150 گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب حاصل کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طریقے سے، اور آپ نے فرمایا کہ کئی 100 درہم اور دنانیر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ایک غلام کو آزاد کرنے کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کو انسانیت سکھائی۔ اب ایسے ظلم اور ستم اور اندھیرے گھٹا ٹون اندھیرے میں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو آئے اور اس قوم کو اور ان لوگوں کو انسانیت سکھائے، اور ان لوگوں کو اس رب پروردگار جس نے ان کو اس دنیا میں جنم بخشا، جس نے ان کی خلقت کی، جس نے انہیں اس دنیا میں وجود بخشا، اس سے کوئی تار ملا دے اور اس کا کوئی تعارف کرا دے اور اس سے ملاقات کروا دے اور اس زندگی کے متعلق بنا دے جو صرف انسان کی رہتی زندگی تک نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد اس کی جو کام آنے والی زندگی ہے، اور وہ تعارف کرا دے جو جنت ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو بنائی ہے، اور جو جہنم ہے انسان دنیا میں رہتے ہوئے قتل و غارت گیری کرے اور حقوق میں کمی کرے اور پھر اپنے لوگوں کو ستائے، اس طریقے سے جو ناانصافی والی اور جو انسان پر انسانی زندگی پر دھبا ہو، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے تعارف کرایا۔ ایسی ہستی کی ضرورت تھی کہ 571 سال گزر چکے تھے کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سلسلہ تھا۔ آپ اس چیز کو سمجھے کہ کیوں انبیاء آئے ہیں دنیا میں۔ قرآن کریم فرماتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جانور کو پیدا کرنا ہوتا تھا تو اس کو ساری کی ساری ہدایتیں دی، اور قرآن کریم فرمایا ثم ہدا، ثم ہدا۔ جب ہم نے جانوروں کو پیدا کیا تو ہم نے اس کو تعلیم دے دی، وہ ماں کی پیٹ میں رہ کر سیکھتا ہوا آتا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا تعجب سے آپ سن رہے ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ جانوروں کا بھی اسکول ہوتا ہے؟ نہیں، ان کو سکھایا نہیں جاتا ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، ربنا الذی، ہمارا پروردگار، ہمارا رب وہ ہے اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ساری کائنات میں جتنی مخلوق کو اس نے پیدا کیا انسان کے سوا، سب کے متعلق فرمایا کہ ہم نے سب کو علم دے کر بھیجا ہے، کسی کو نا علم نہیں بنا کر بھیجا، کسی کو علم سے پیدل نہیں بنا کر بھیجا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے گھروں میں بکریاں ہیں، کسی کے گھروں میں جو ہے نا اونٹ، گائے، بیل، بھینس ہے، تو جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو سکھانا نہیں پڑتا ہے پالنے والوں کو کہ جاؤ تمہاری یہ ماں ہے اور اس کے تھنوں سے چمٹ جاؤ، تمہاری بھوک کا انتظام ہو جائے گا، تمہاری پیاس کا انتظام ہو جائے گا۔ نہیں، جب وہ پیدا ہوتا ہے لڑکتے بھیڑکتے وہ جیسے ہی ٹھہرتا ہے تو سیدھے وہ تھنوں کی طرف جاتا ہے، اس کو کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا بکری کو کہ وہ جو ہے نا اپنے بچے کو سکھا رہی ہے، بٹھا کے سمجھا رہی ہے، پڑھا رہی ہے، یہ درس ہے تمہارا، یہ سبق ہے آج سے تمہارا کہ تم کو اگر بھوک لگے تو میرے تھنوں کے پاس آ جانا اور اپنی بھوک کو مٹا لینا؟ نہیں، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدا۔ لیکن ایک انسان ہے، قرآن کیا فرماتا ہے؟ انسان، جب ہم نے انسان کو پیدا کیا لا تعلمون شیئا، قرآن کیا فرماتا ہے؟ ہم نے اس کو علم نہیں دیا، اس کو نادان پیدا کیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اس کو جلد باز پیدا کر دیا۔ وکان الانسان، اور قرآن کریم فرماتا ہے جہولا فخورا خطورا لا يعلمون كل شيء، کوئی چیز کا اسے علم نہیں ہے، وہ جاہل بھی ہے، وہ نادان بھی ہے، وہ ان پڑھ بھی ہے۔ انسانوں کی تعلیم کے متعلق قرآن یوں فرماتا ہے، اور پھر کیا فرمایا؟ جب تمہیں علم حاصل کرنا ہو، جنہوں نے علم حاصل کیا ان سے پوچھ لو، علم حاصل کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت نازل ہو رہی ہے اللہ کے رسول پر کہ پڑھو لکھو تم کامیاب ہوگے۔ جانوروں کے متعلق یوں نہیں فرمایا، انسان کے متعلق فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ تم دنیا میں آ کے چاہے تم دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی فنون حاصل کر لو، یہ قرآن کی بات ہے کہ تم عملی طور پر تم جاہل ہوں گے کیونکہ تم نے قرآن کا علم حاصل نہیں کیا۔ علم اصل کہتے ہیں قرآن کے علم کو، علم اصل کہتے ہیں حدیث کے علم کو۔ قرآن کریم فرماتا ہے جانور کو ہم نے بے علم پیدا کیا اور علم کے ساتھ پیدا کیا، انسان کو ہم نے بے علم پیدا کیا اور اس کے اوپر فرض کر دیا کہ وہ جب دنیا میں آئے طلب العلم فریضۃ، یہ فرض ہے ہر ایک کے اوپر، علی کل مسلم و مسلمۃ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ وہ دنیا میں آ کر کمائے گا، کھائے گا، پیے گا، پالے گا، پوسے گا، لیکن دنیا سے جاتے وقت اس کو قرآن کا علم نہیں ہے، اس کو حدیث کا علم نہیں ہے، تو پھر وہ دنیا سے جاتے وقت وہ واقعی وہ جانور کی طرح ہوگا، کیونکہ اس نے نہ تو توجہ قرآن کی طرف دی، نہ اس نے حدیث کی طرف توجہ دی، اس نے علم حاصل نہیں کیا، فنون اس نے حاصل کیے، کمانا کیسے ہے اس نے حاصل کیا، لیکن اس نے اللہ کی معرفت کا علم حاصل نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے پہچاننے کا علم حاصل نہیں کیا، اپنی خلقت کا علم حاصل نہیں کیا، اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کے لیے زندگی کے بعد کیا چیزیں جو ہے نا بنا کر کے رکھی ہے اس کا علم حاصل نہیں کیا، تو دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت تھی ایسے موقع پر کہ ساری کی ساری کائنات اندھیروں میں ہے، کوئی اجالا نہیں ہے، دور دور تک بھی دیکھنے پر جھانکنے پر دوربین لگا کر بھی 1000 کلومیٹر تک 10,000 کلومیٹر تک تو کوئی دیکھے تو انسان تو اسے نظر آتے تھے، لیکن جانور نما انسان تھے، وہ ظاہری شکل و صورت انسان کی تھی، لیکن اتنی بدترین قوم تھی کہ جب گھر میں بیٹی بھی پیدا ہوتی تو باپ یہ نہیں چاہتا تھا
کہ اسے وہ اپنی زندگی میں اپنی حیات میں ظلم و ستم کے ساتھ دیکھے، اسے واقعی یقین ہوتا تھا کہ یہ اگر بڑی ہوگی اتنے ظلم و ستم سہے گی، میرا نام مٹی میں مل جائے گا، لہذا اسے پیدا ہوتے ہی اتنا دل ان کا پتھر ہو گیا تھا کہ وہ مٹی میں دفن کر دیتے تھے، زندہ ہی درگور کر دیتے تھے کہ بچی یہ تیرے لیے تھوڑا کم عذاب ہے، یہ تیرے لیے کم تکلیف ہے کہ تو زمین میں درگور ہو جا، زمین میں زندہ ہی دفن ہو جا۔ لیکن یہ قوم کے جو لوگ ہیں نا، جو میرے ساتھ رہتے ہیں، یہ انتہائی تیرے باپ سے سخت دل ہے، ان کے دلوں میں کوئی دل نہیں ہے، یہ پتھر اپنے دلوں میں پالتے ہیں، اپنے سینوں میں پالتے ہیں، یہ اتنا ظلم و ستم کریں گے نا کہ تو سسکتیاں لیتی ہوئی اور اتنی گھٹا ٹون اندھیرے میں جا کر کے مرے گی، اور تو لمحہ لمحہ یاد کرے گی، تو تیرا کوئی سہارا بننے والا نہیں ہوگا، لہذا بہتر ہے تیرے لیے کہ تو زمین میں درگور ہو جا۔ ایسی زندگی میں اور ایسی جو ہے نا دنیا میں، ایسی کائنات میں ضرورت تھی ایک ایسی شخصیت کی، ایک ایسی ہستی کی جو آئے اور لوگوں کو سمجھائے کہ تمہارے پیدا کرنے والا کون ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم اپنی مرضی سے تم دنیا میں آئے نہیں ہو، اور تم اپنی مرضی سے دنیا سے جاتے نہیں ہو، تو بیچ والی زندگی میں تم کیسے اپنی مرضی چلاتے ہو؟ تم کیسے یہ تھانتے ہو کہ میں اپنی محنت سے جی لوں گا، میں اپنے ہنر سے جی لوں گا، اور میں کما لوں گا اور کھا لوں گا، اور میں پال لوں گا اور پوس لوں گا، اور میں چاہے اللہ سے دور رہ کر بھی کامیاب زندگی گزار لوں گا؟ تو بہرحال سنو اس بات کو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بعثت کا مقصد قرآن کریم پر فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الأمیین، هو الذی بعث فی الأمیین، یہ وہی ہستی ہے جس کو کن کے لیے بھیجا گیا؟ امیین کے لیے بھیجا گیا، نادانوں اور ان پڑھوں اور جاہلوں اور ظالموں کے لیے بھیجا گیا۔ هو الذی فی الامیین رسولا منہم، کیا بنا کر بھیجا گیا؟ انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن کریم مقصد بیان کرتا ہے، آج وہ لوگ کان کھول کر مقصد حیات، مقصد نبوی علیہ السلام کو سن لے، جو نعرے لگا کر کے پھر رہے ہیں، اور جو چیختے چلاتے ایک دن کے لیے اپنے حلقوں کو سکھا رہے ہیں، اور جو گلی کوچوں کو سجا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دن کے لیے گلی کوچوں کو سجانا یہ شاید ہماری کامیابی کا سبب اور بحث بنے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ پہلا مقصد قرآن کریم بیان کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کا، کہ تمہارا صرف نبی کو ماننا کافی نہیں ہوگا، آپ کا مقصد اصلی ہے یتلو علیہم آیاتی۔ یہ جو کلام اللہ شریف رکھا ہوا ہے، اس کی ایک ایک آیت کو پڑھ کر کے سنائیں اور سمجھائیں، اور اللہ سے ان کے رشتے کو مضبوط کر دیں۔ پہلا مقصد اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کا پہلا مقصد قرآن کریم بیان کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتی، یتلو علیہم آیاتہ۔ یہ وہ قرآن کریم جو ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ کر سنائیں، اس کی تعلیمات کو عام کریں، اس کو اپنے سینوں میں بسائیں، اس سے علم کو حاصل کریں، اس سے اپنے اندر روشنی پیدا کریں، اس کی روشنی سے ساری دنیا اور کائنات کو روشن کریں۔ یہ اصل مقصد اصلی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کا۔ یہ مقصد ہرگز نہیں ہو سکتا ہے جو ہم چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ مقصد کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ مقصد کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے آنے کا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم صرف اور صرف ان کے نام لیوا ہو جائے اور چیختے چلاتے رہ جائیں، اور بعض لوگ ایک دن کے لیے، بعض چند گھنٹے کے لیے، بعض چند دن کے لیے، اور بعض ایک مہینے کے لیے چیختے چلاتے اور اپنے حلقوں کو بٹھانے کے لیے اللہ کے رسول نہیں آئے تھے۔ یتلو علیہم آیاتی، پہلا مقصد یہ قرآن کریم کی تعلیمات۔ اب ہم انالائز کریں، اب ہم سوچیں ہماری زندگیوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ کتنا پورا ہوا ہے، یعنی تعلیمات خداوندی ہماری اپنی زندگی میں کتنی آئی ہے۔ اگر آئی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے، اور مبعوث ہونے کا مقصد ہمارے لیے پورا ہوا ہے، ورنہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہیں۔ دوسرا مقصد قرآن کریم فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ۔ قرآن کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟ قرآن کا کوئی انکار کر دے، نام چاہے کوئی ہو اس کا، قرآن کا انکار کر دے، وہ مسلمان باقی رہے گا؟ مقصد حیات، مقصد نبوی، بعثت نبوی علیہ السلام، قرآن کریم فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، گندگیوں سے تمہیں نکالے، تمہارے دلوں سے خرابیوں کو وہ نکالے،
روحانی اور جسمانی دونوں طریقے کی بیماریوں کو تمہارے اندر سے نکال کر کے پھینک دے، اور ایک کامیاب ترین نیک صالح انسان، قرآن کا پیکر مجسم، اخلاق نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کا مظہر، اور معاشرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیکر، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دل دادا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عاشق بن کر دکھائے، یہ دوسرا مقصد تھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ نفس، روحانی جس طریقے سے انسان کے جسم میں بیماریاں ہوتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے روح بھی انسان کی بیمار ہوتی ہے۔ روح جب بیمار ہوتی ہے، انسان کوئی کام کا باقی نہیں رہ جاتا ہے، کمی ہو جاتی ہے، سستی کاہلی آ جاتی ہے، اور ایدی اور سست پنا انسان کے اندر آ جاتا ہے، وہ دن بدن پیچھے ہی ہوتا چلا جاتا ہے، زمین پر ایک بوجھ ہوتا ہے وہ وَيُزَكِّيهِمْ جب اس کے اندر نہیں ہوتا۔ مقصد نبوی علیہ الصلاۃ والسلام دوسرا قرآن کریم فرماتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو مبعوث ہوئے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، تاریخ میں اختلاف ہے لیکن آئے کیوں آپ؟ پہلی چیز قرآن کی تعلیم۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کتنی تعلیمات سے ہم نے سبق لیا ہے، کتنا ہم نے قرآن سے کچھ سیکھا ہے، کتنے احکامات اپنی ہماری زندگی میں ہے، اور کتنا علم قرآن کا اور حدیث کا ہمارے اندر ہے۔ دو چیزوں کو بھی کہا جائے گا، ایک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو فرامین ہے وہ غیر مطلوع، یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ علم ہے، اور ایک قرآن کریم جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہی نے تعارف کرایا، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو جب ملایا جائے اس کو کہا جائے گا علم۔ کتنا علم تم نے حاصل کیا۔ دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے۔ روحانی بیماریوں میں تزکیہ نفس کس چیز کو کہتے ہیں؟ انسان کے دل میں تکبر ہے، انانیت ہے، خود پسندی ہے، عجب ہے، وہ خود اپنے میں ہی آپ خوش ہے، مست ہے کہ میں ایک اعلیٰ ترین انسان ہوں، ہاں میرے جیسا کوئی نہیں، ہم چوں دیگر نیست فارسی میں کہتے ہیں، میں ہوں میں، چلتے ہوئے بھی اپنے آپ میں خوش ہوتا ہے، میں چل رہا ہوں۔ جس طریقے سے ایک ہاتھی چلتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے پیچھے کوئی بھی ہو، جانور تو جانوروں کی مثال دیتے ہیں، شیر کی مثال دیتے ہیں، ببر کی مثال دیتے ہیں، ہاں میں ہوں۔ انسان کے اندر یہ روحانی بیماری ہے، خود پسندی، تکبر کے اندر مبتلا ہے، کوئی اسے نیچے نظر نہیں آتا ہے۔ تکبر کی یہ بیماری دیکھیے آپ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک چرواہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، حواری بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا کلمہ پڑھو اور میری صف میں آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ۔ اس نے سب کچھ قربان کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے آ گیا۔ پیچھے چلنے والے لوگوں میں حواریین تھے جس کی قرآن تعریف کر رہا ہے، آپ سنیں توجہ سے، قرآن تعریف کر رہا ہے، اللہ کی کون مدد کرے گا؟ حواری کہتے ہیں ہم مدد کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کے تعریف کر رہا ہے قرآن۔ ایسے تعریف کے قابل لوگ چل رہے ہیں، اتنا قابل تعریف لوگ، اس زمانے کے سب سے بہترین لوگ، کریم آف دا نیشن کہا جائے گا، اس زمانے کے بہترین لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تکبر کو آپ دیکھیں، وہ آدمی، وہ چرواہا جب کسی کے بازو میں آیا تو اس نے صرف یوں دیکھا، یہ دیکھ کر وہ پہچانتا تھا اس کو، اس کی حرکتوں سے وہ واقف تھا، وہ زانی تھا، ڈکیٹی تھا، چور تھا، جو بھی کچھ تھا وہ اس کو پہچانتا تھا حواری، اور اس نے کہا کہ ہوں، یعنی محسوس ایسے ہوتا تھا کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اب آیا بڑا مسلمان ہونے کے لیے، ایک زمانہ تو نے گناہوں میں گزارا، یہ اس کا مقصد تھا۔ یوں دیکھا اور صرف اس نے ایسی نظر پھیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو 3 مرتبہ تیزی کے ساتھ بھیجا، ان میں سے ایک دفعہ یہ ہے، جبرائیل سے سوال کیا گیا، تیزی کے ساتھ آپ کو جانا پڑا دنیا میں، وہ کون سی؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جبرائیل جاؤ میرے عیسیٰ کے پاس اور 2 بندوں کے لیے فیصلہ کرو، ایک وہ بندہ جس کی قرآن میں آگے تعریف ہونے والی ہے، جو کلام پہلے سے پڑھا جا چکا ہے، وہ بندہ جس کی تعریف بیان کی جا چکی ہے، اتنا بہترین انسان ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کر دو کہ زندگی بھر کے اعمال اکارت ہو گئے تیرے۔
اور ایمان بھی تیرا غارت ہو گیا، ایک مرتبہ جا عیسیٰ سے کلمہ پڑھا اور پھر ایمان کی صف میں داخل ہو اور نئے اعمال کرنا شروع کر، مقدر میں ہو تو پھر ایمان ملے گا، ورنہ یہ جو حرکت تو نے کیا ہے اس کی وجہ سے کبھی پھر ایمان کی دولت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو گناہوں کے باوجود اللہ کے پاس آ گیا اللہ سے محبت کرنے کے لیے، وہ بندے کے متعلق کہہ دینا ذرا جا کے کہ اس کا ایمان بھی قبول ہے، اور اس کی معصومیت کی وجہ سے اور اس کے سامنے والوں کے تکبر کو برداشت کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بھی اللہ نے سیئات کو حسنات میں مبدل کر دیا، اور اس کے ایمان کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ یہ دیکھیے متکبر کا انجام کتنا بدترین ہوتا ہے۔ روحانی بیماری تزکیہ نفس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام آئے تھے کہ دل کی بیماریوں میں تکبر انسان کو غارت کر دیتا ہے۔ جیسے انسان کی نیکیاں جیسے ایک لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے اور اسے کھوکھلا کر دیتی ہے، انسان کا تکبر چاہے وہ اپنے سے چھوٹے والوں کے لیے ہو، چاہے وہ اپنے سے بڑے والوں کے لیے ہو، نہ تو آپس میں کوئی کلام سلام ہے، نہ تو آپس میں کوئی بات چیت ہے، نہ تو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، نہ تو ایک دوسرے کے لیے کوئی نرمی کے پل بچھانا ہے، نہ تو ایک دوسرے کے لیے کوئی مسکراتا چہرہ ہے۔ چہرے کو دیکھے تو 12 بج رہے ہیں، ارے 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 یہ پیسوں کا غرور اور تکبر ایسا چھلک رہا ہے، نحوست برس رہی ہے، نحوست برس رہی ہے۔ کوئی ملاقات بھی کرے، کس سے ملاقات کیا؟ جانور سے ملاقات کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مسکراتا چہرہ۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کے اوپر قربان جاؤں، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا، مجھے بھی کوئی کہے کہ مفتی صاحب تو میں یوں پلٹوں گا، جی فرمائیے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب متوجہ کیا جاتا تھا تو آپ پورا کا پورا پلٹ جاتے تھے۔ جی فرمائیے، کیا فرما رہا ہے؟ یہ اخلاق تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اور جتنی دیر آپ سے بات کرتے دوسروں کی بات نہیں لیتے، پورا متوجہ۔ پھر یہاں سے اگر کوئی آپ کو ادھر طرف بلاتا تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے آپ پورا پلٹ جاتے اس کی طرف۔ ایک تو ہے زبان سے سوال، بتاؤ کیا بول رہے ہو، اور پورا متوجہ ہونا، پورا کا۔ یہ اخلاق تھے انسانیت کو سکھانے کے لیے۔ آج کل لوگوں کے اندر روحانی بیماری پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ روحانی بیماریوں کا کپا بنا ہوا ہے، ایک دم پورا مرکز بنا ہوا ہے۔ چلتا بھی ہے تو ہوائیں بھی اس کو بددعا دیتی ہوگی کہ کیسا نحوست بھرا زمین پہ جو ہے نا چل رہا ہے، اکڑ کے پھر رہا ہے، سنانے کا دکھ ہی نہیں رہا ہے اس کو کچھ نیچے، بازو سے کوئی آ جائے دھکا کھا کے گر جائے۔ یہ نہیں، ربیع الاول یہ مہینہ ہر سال دستک دیتا ہے انسان کے دلوں پہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیوں آئے تھے؟ صرف ایک دن کے لیے نہیں آئے تھے کہ یہ گلی کوچوں کو۔ اب آدمی کی یہ بدبختی ہے کہ وہ کردار سے جب عاشق رسول ثابت نہیں کر سکا تو اس نے گلی کوچوں کو سجا لیا۔ اتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، اتنی زبردست بات، قیامت کے دن ملوں گا تو بوسے لینا شروع کریں گے جو عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ قرآن اور حدیث کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں۔ جب انسان کردار سے نہیں بتا سکا کہ میں عاشق رسول ہوں تو اس نے گلی کوچوں کو سجا دیا۔ کیا رکھا ہوا ہے گلی کوچوں کو سجانے پہ؟ گلیوں میں آ رہے ہیں اللہ کے رسول، اس لیے آئے تھے کہ تمہاری گلی میں آ جائیں۔ سمجھنے کی بات ہے، عقل کی بات ہے۔ جب عقلوں پر پردہ پڑتا ہے نا، تو کل دیکھا ہم نے لوگ اپنے ہی ہاتھ سے مورتیوں کو بنا کر اس کی پوجا کر کے اسی کو ڈبو دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ان کی عقلوں پہ لوگ روتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں اپنے ہاتھ سے اپنے معبود کو بنا کے اسی سے رزق کا سبب سمجھ رہے ہیں اس کو، کیسے لوگ ہیں؟ ان کی عقلوں پہ بھی دیکھو کہ بس چند نعرے لگا دینا، اور وہ نعروں میں بھی اللہ معاف کرے ان کی آل اولاد اگر اس میں مل جائے، اللہ کے رسول سنیں تو خدا نہ خواستہ بددعا دے دے، ایسے الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ جیل میں، وہ تیل میں، وہ جہنم میں، لگتا ایسے ہے کہ بس یہ اکیلا ہی جنت میں جانے والا ہے، کوئی اور جنت میں جانے کا ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی جنت بنائی، اکیلے جاتا، اکیلے جانے والا ہے، سب کو گن رہا ہے۔ جلسے جلوس سے بہت زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان آج سے ارادہ اس بات کا کرے، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوه، جو اللہ کے نبی علیہ السلام تمہیں دے دے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فخذو کہا جاتا ہے دانتوں کے ساتھ، وہ بھی نوکیلے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑنا،
یہ ہے مسلمان. اور مسلمان حبیب خلیل ولی تو سب پیچھے ہے. عاشق کسے کہا جاتا ہے؟ عاشق کسے کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. عاشق اگر ہم اور آپ بن جائیں، ارادہ تو کر لیں، ارادہ کرنے سے جب سے ثواب شروع ہو جائے گا کہ ہم انشاءاللہ العزیز عاشق رسول ضرور بنیں گے، انشاءاللہ بنیں گے. کسے کہا جاتا ہے؟ کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول. جب آپ تھوک رہے ہیں تو صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، چہرے پر مل رہے ہیں، ہاتھوں پہ مل رہے ہیں. کسی کو بیماری ہے وہ اپنے جسم پہ لگا رہا ہے، ساری بیماریاں دور ہو رہی ہیں. میرے صحابہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. نہیں، یہ تبرک وبرک ذرا رکھو اپنی طرف. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ ذرا تبرک اپنی طرف رکھو. کیا کرنا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرے جو طور طریق تم دیکھ رہے ہو اس کے اوپر عمل کر لو. یہ ہے عاشق رسول. یہ نہیں بس برکتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، برکتوں کے پیچھے پڑا ہوا، خالی بس دوسروں کے اوپر ڈال کے عاشق رسول بنے ہوئے. نہیں، دھوکہ ہے. دوسرے دن دیکھو پھر اتنا چیخا، اتنا چلایا اور اتنا پھرا گلی کوچوں میں کہ ایسا آ کے سویا کہ اس کو نہ فجر معلوم ہوئی، نہ ظہر معلوم ہوئی، نہ عصر معلوم ہوئی. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ. کیا فرما رہے ہیں؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اس نے نیا ہی نکالا، پورا گھوم پھر کے شہر آ گیا اور سو گیا. اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، ٹھیک ہے، میں دیکھو کیسا جنازہ نکالتا ہوں نماز کا. دوسرا دن گیا، تیسرا دن گیا، پانچواں دن گیا. بعض لوگ تو اتنی دور چلے گئے کہ کئی مہینوں ہو گئے فجر کی اذان نہیں سن پائے. فجر کی اذان نہیں سن پائے. کتنے لوگ ہوتے ہیں مساجد میں؟ 1 صف 2 صف، اور جلوس میں ہزاروں عاشقان رسول. اللہ کے رسول فرما رہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تو نماز میں ہے ہی نہیں. تو یہ اختلافی بات نہیں ہے. اگر صرف اختلافی بات ہوتی، یعنی کسی مسلک کا ماننا ہوتا، تو خدا کی قسم میں نہیں بتاتا. کیونکہ منبر رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ نفرتوں کو پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ انسان کے عقل و شعور میں بھی آنے والی بات ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم. اور پھر اس میں ڈی جے، اور پھر اس میں نعت، جس کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول آئے تھے وہ ساری چیزیں کر رہے. وہ ساری چیزیں. اختلاف آپ دیکھیے کیسا ہے. ایک بات بتا دوں، وقت اوپر ہو گیا، اجازت بالکل نہیں ہے، وقت اوپر ہو گیا ہے. ایک بات سن لیں آپ. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے. آپ پڑھیں رحیق المختوم یہ کتاب پڑھیں، رحمت للعالمین کتاب پڑھیں، سب سے مضبوط مستند کتابیں. دونوں کتابوں میں اور احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ تلاش کر لیں، کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی. 8 بعض نے لکھا، حافظ علامہ حجر ابن عسقلانی فرماتے ہیں کہ 9 کو پیدا ہوئے، بعض نے 3 کو کہا، بعض میں 16 کو. صحابہ اکرام میں کسی کو یہ شوق نہیں تھا کہ آپ کب پیدا ہوئے. اگر ہوتا تو جلوس جلسے سب ہوتے نا، نکالتے اور لوگوں کو جو ہے نا عام طور پر جمع کرتے، تو پیدا یاد بھی ہوتا کہ اللہ کے رسول کب پیدا ہوئے. تحقیق کے ساتھ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. لوگ کہتے ہیں آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کے مسلک کو فالو کرنے والے آپ کی بات کو نہیں مانتے، 12 کو جلوس لے کر نکلے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، یہ تو دشمن ہیں اللہ کے رسول کے. صاف سن لیں، ان کے کردار سے دیکھیں، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کوئی حب نبوی نہیں چھلک رہی ہوتی ہے، کوئی حب نبوی نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا یہ ایمان کی تکمیل خدا کی قسم نہیں ہے. کو ماننے پہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر صرف کو مانے ہم تو قرآن کو نہیں مانیں گے ہم. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دیں اس کو قبول کرو. فاتبعونی، قرآن فرماتا ہے فاتبعونی. کیا اتباع اتنا آسان ترجمہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ تم سے محبت کرے اور اپنی زندگی کا اصل مقصد تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. کس کی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. اتباع نہیں ہے اور پھر جھوٹے عاشق نکل گئے. یہ مسلک کا اختلاف نہیں ہے،
یہ بھولے بھالے مسلمانوں کو غفلت میں ڈالنا ہے. سمجھیں ربیع الاول کا مبارک مہینہ کل کا بہت ہی بڑا مبارک دن گزرا ہے. اپنی زندگیوں میں ارادہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم شروع کریں گے. اور ارادہ ہی کرنا ہے, بس شروع کرنا ہے, ارادہ کرنا ہے کہ آج سے میں اللہ کے نبی کی اتباع کروں گا. کپڑے پہننے میں اتباع, چلنے پھرنے میں اتباع, اٹھنے بیٹھنے میں اتباع, معاشرت والی زندگی میں اتباع, معیشت میں اتباع, کھانے پینے میں اتباع, سونے جاگنے میں اتباع, پڑھانے پڑھنے میں اتباع, اولاد بیوی بچے اور سارے خاندان اہل و عیال ساروں میں اتباع رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر آ گئی, خدا کی قسم کامیاب لوگ ہیں وہ. اور نہیں آئی, صرف اور صرف دھوکے میں ہیں, دھوکے میں ہیں. آج نہیں کل غفلت سے نیند نشار ہوگی, نہیں تو خبر کے گڑھے میں جا کے تو اٹھے گا نا. اس سے پہلے اگر نہیں جاگا, کوئی آیا نہیں جگانے کے لیے, تو خبر کے گڑھے میں جا کے جاگنے والا ہے کہ صرف اور صرف اس طریقے سے طریقوں کو اپنانے پہ کوئی نہیں ہوگا. علم حاصل کرنا ہوگا اور ایک قرآن کے موافق زندگی گزارنا ہوگا, سنتوں کے موافق زندگی گزارنا ہوگا, اللہ کے رسول کی زندگی کو عملی جامہ پہنانا ہوگا. اسی میں انسان کی کامیابی ہے. اس سے ہٹ کر جتنی چیزیں ہیں انسان کو دھوکے میں ڈالنے والی ہے اور غفلت کی زندگی جو ہے نا اس کو اپنانے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.